الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للكافرين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أشهد على هؤلاء القوم وقد برز عليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا وصلاة على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو کا آغاز کیا جائے بہت سے لوگ مریض ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور خصوصاً الطاف بھائی کے بھائی بھی اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے لیے بھی خدا آج اسی جوان کے صدقے میں جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تمام مریضوں کو شفایات کرتے 3 بار اما یجیب جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء خدایا خدایا اسی جوان کے صدقے میں جس کا ذکر کرنے کے لیے اس پر شہزا کرائے ہیں تمام مریضوں کو شفا اور جو اس وضع میں بھی حاجت رکھتے ہیں اور مریض ہیں جن کو ابھی تک زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے خدا ان سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف کریں اور اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت دے لانگ لائف دے ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی اور قائم رکھے اور اللہ ہمارے جوانوں کے سینے میں جذبہ دین علی اکبر دے تاکہ جناب علی اکبر کو عمل کے اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے رفتار کے اعتبار سے ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات دل تو چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی شکریہ ادا کرے میں اسپیشل تمامی افراد کی طرف سے جابر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ واقعاً اگر میں یہ بات کہوں تو غرور نہ ہوگا لیکن کے دم سے یہ عزاداری یہاں مجلس یعنی برونق اور بزینت باقی ہے اور جاری اور ساری ہے ویسے تو ہر ایک کا آپ کا شکر گزار ہوں جو فرشتہ پڑھاتا ہے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. عمران بھائی آپ ادھر آ جائیے اپنی جگہ پہ.
وہاں اچھے نہیں لگ رہے مجھے بات کرتے ہوئے. اللہ اسپیشل جاوید بھائی کو بھی اور حاجی صاحب کو بھی صحت عنایت کرے اور ہمارا جو یہ مشن ہے وہ اللہ سے کامتا اس کو کامیاب اور کامیاب کرے. جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں انشاءاللہ اور ہم سب کی حفاظت کرے انشاءاللہ. شیعہ علی کی جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اس محرم میں کسی بھی جگہ پر ہوں کسی بھی کنٹری میں ہوں سب کی مولا ان جلوسوں کی مجالسوں کی فرش اعضاء کی اور جناب علی اکبر کے چاہنے والوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات دل تو بہت کرتا تھا کہ اس شہزادے کی شان میں کچھ گفتگو کروں لیکن فرش اعضاء پر آنے کے بعد اور مراسیہ سننے کے بعد دل نہیں کرتا کہ اس سے آگے کوئی گنجائش باقی نہیں ہو. اور آج کی رات ویسے بھی جو ہے وہ غموں کی رات ہے, مصیبت کی رات ہے, پریشانیوں کی رات ہے. خیام سے اللہ تش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یقیناً یہ ایک احساس کرنے والی بات ہے. تصور کیجیے آپ کبھی گھر میں جا کر اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد سکون سے کربلا کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیے. میں دعویٰ تو نہیں کر رہا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کانوں میں بھی کچھ بچوں کی آوازیں آتی ہوں گی جو یہی آتی ہوں گی اللہ تش ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے, ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے ہر طرف سے. جدھر آپ جائیے یعنی خود یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت, ان کی الفت, ان کی انسیت کا ایک جذبہ ہے کہ ان کے چاہنے والا جدھر جاتا ہے جب بھی پانی پیتا ہے کربلا کا تصور کر لیتا ہے, خصوصاً ان ایام. اور آدمی, ہر انسان, ہر شیعہ اتنا کسی مہینے کا انتظار نہیں کرتا جتنا محرم کا انتظار کرتا ہے, اور کسی مہینے پر اتنا افسوس نہیں کرتا جتنا محرم کے جانے کا افسوس کرتا ہے انسان. کسی کا بھی, کسی مہینے کا بھی عزیزو. لیکن عزیزو آج جس کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں, صرف میں شاید کچھ فضائل جو ہے وہ میں بیان کرنے کے لیے یہاں لایا تھا لیکن انشاءاللہ پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں بیان کروں گا. اس لیے کہ جناب علی اکبر کو مصائبوں کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے, فضائلوں کے عنوان سے بہت ہی کم یاد کیا جاتا ہے. بلکہ تاریخ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جس کے اندر یہ 5 کوالٹیز پائی جائیں, 5 صفتیں پائی جائیں, وہ دنیا کا افضل ترین انسان ہوتا ہے. جس میں سے ایک سخاوت ہے, ایک علم ہے, ایک شجاعت ہے, ایک وفاداری ہے, ایک صبر ہے. لیکن جناب علی اکبر کی فضیلت کے لیے صرف اور صرف توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, شاید اس میں بھی مصائب کے گوشے ہوں, صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جناب علی اکبر کی کچھ خاصہ ہیں, کچھ خواص ہیں کہ جو صرف جناب علی اکبر سے ہی ریلیٹڈ ہیں, انہی کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی کے اندر نہیں پائے جاتے. ذرا توجہ کیجئے گا, جو میں محنت کر لایا ہوں صرف اسی پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بقیہ کو سب کو چھوڑ کر ربط مسائب دے کر میں آگے کی منزلیں طے کروں گا. عزیزو جناب علی اکبر کہ کچھ خواص ہیں کہ جو نہ کسی نبی میں پائے جاتے ہیں, نہ کسی دوسرے امام میں پائے جاتے ہیں, نہ معصوم میں پائے جاتے ہیں. آپ کا ذہن عالیہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ وہ کون سی کوالٹی ہے کہ جو صرف جناب علی اکبر میں پائی جاتی ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی. اور وہ کوالٹی کیا ہے عزیزو, وہ صفت کیا ہے کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, شبیہ پیغمبر ہیں. آدم شبیہ پیغمبر نہیں بن سکے, آدم خلیل اللہ ہیں, ابراہیم خلیل اللہ ہیں,
موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، شیش یہ ہے، فلاں ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، لیکن کسی نبی کے اندر یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ آدم شبیہ پیغمبر ہیں، نوح شبیہ پیغمبر ہیں۔ ہیبت ہے نوح کے اندر، علم ہے نبیوں کے اندر، سخاوت ہے نبیوں کے اندر، لیکن کسی تاریخی ہسٹری نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ شبیہ پیغمبر ہیں، یہ شبیہ پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر کی شبیہ ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ علی ولی اللہ ہیں لیکن شبیہ پیغمبر نہیں ہے، شبیہ پیغمبر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فاطمہ زہرا بیٹی ہیں، ام ابیہا ہیں، ابیہا ہیں، جناب پیغمبر کی ماں ہے، لیکن شبیہ پیغمبر نہیں کہا ہے۔ اگر شبیہ امام حسن کی ذات تنہا شبیہ پیغمبر نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اکیلے امام حسن کی ذات شبیہ پیغمبر نہیں ہے، امام حسین کی ذات اکیلے شبیہ پیغمبر نہیں ہے۔ یوں کہا گیا ہے روایتوں میں کہ آدھے امام حسن آدھے امام حسین جب حسنین بنتے تھے تب شبیہ پیغمبر تھے، لیکن حسین کا لاڈلا علی اکبر تنہا شبیہ پیغمبر ہے، اور اس طریقے سے شبیہ پیغمبر ہے جو خلقن بھی ہے، جو خلقن بھی ہے، جو منطقن بھی ہے، جس کا چلنا پیغمبر کا چلنا تھا، جس کی گفتار پیغمبر جیسی تھی، جس کا اخلاق پیغمبر جیسا تھا، جس کا کردار پیغمبر جیسا تھا، جس کی سخاوت پیغمبر جیسی تھی۔ علی جب مدینے میں نکلتے تھے یا مکے میں تو مشرکین جب علی کو دیکھتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی علی جا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علی کو جب دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے، کفار بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جس وقت شبیہ پیغمبر اپنے گھوڑے پر جس کا نام عقاب تھا، یعنی یہ عقاب گھوڑا پیغمبر کا تھا، پیغمبر کا تھا، سوار ہو کر میدان میں گئے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اکبر کا نام علی اوسط تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک رجس پڑھا ہے اور رجس پڑھنے کے بعد گھوڑے کو آگے بڑھایا ہے، ابھی میدان میں نہیں پہنچے ہیں تو سب نے پکار کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پہچانیے کہ کتنی شباہت ہے، یعنی علی اکبر اس ذات کا نام ہے جو حسین کے دشمنوں سے بھی اللہ اکبر کہنے والے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ پہچانیے جناب علی اکبر کو، اور صرف ایک دو جملے بیان کر رہا ہوں۔ فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پیغمبر بول رہے ہیں، لہجہ علی کا تھا لیکن گفتگو پیغمبر جیسی کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ بس دو جملے میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، جب آپ عقاب پہ سوار ہو کر فوج اشکیا کی طرح مخاطب ہوا تو ایک مرتبہ جملہ کا عربی نہیں پڑھ رہا، میرے پاس موجود ہے لیکن صرف اردو ٹرانسلیشن کر کے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو ایک جملہ کہا، اے شام اور کوفے کے کرائے پر آنے والوں لوگوں، کیا تم میرے بابا کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم حسین کو نہیں پہچانتے؟ اے کرائے پر شامیوں اور کوفیوں جو لوگ آئے تھے وہ کرائے پہ تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی اکبر بتلا رہے تھے کہ میرے لشکر میں جتنے موجود ہیں وہ سب کے سب حسینی ہیں، لیکن تمہارے لشکر میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یزید کا چاہنے والا ہو، بلکہ کرائے پر لے کر آئے ہو۔ جب تک دیتے رہو گے، کرایہ دیتے رہو گے تو یزید کے گن گاتے رہیں گے، لیکن ایک دن وہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یزید کا آج نام نہیں، لیکن حسین والے جتنے تھے کوئی تاریخ نہیں بتلاتی کہ حسین کے اصحاب میں سے ایک بھی چھوڑ کر ادھر گیا ہو۔ یہی وجہ ہے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ پہچان کے جناب
علی محمد. کون جناب علی اکبر؟ جن کو شبیہ پیغمبر کہا، خلقن خلقن منطقن. عزیزو وہ شبیہ پیغمبر، اور شاید یہی وجہ تھی اپنوں نے نہیں بلکہ دوسروں نے بھی. خود پیغمبر کے نواسے امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے بعد میں بہت روتے تھے، اس لیے کہ فراق جدائی نے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ جہاں جاتے تھے پیغمبر کو روتے تھے. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام علی اکبر، جو ہو بہو نانا کی شبیہ تھا. یعنی حسین کو سکون آ جاتا تھا جب علی اکبر کو دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے نانا کو دیکھ لیا، اپنے نانا کی زیارت کر لی، اپنے نانا کی زیارت کر لی. یہاں تک کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جب امام حسین کے یہاں یہ بیٹا آیا تو ایک مسلمان جو پیغمبر کو بہت چاہتا تھا اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کو یاد کر کر بہت روتا تھا، جب اس کو پتا چلی کہ مدینے میں حسین کے یہاں ایک بیٹا آیا ہے تو یہ زیارت کے لیے گیا کہ میں دیکھوں کہ ہو بہو جو پیغمبر کی شکل ہے. تاریخ بتلاتی ہے کہ جب یہ زیارت کے لیے پہنچا اور حسین نے گود میں لے کر اس بچے کی زیارت کرائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کہا یہ تو ہو بہو پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے، وجودی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ بچہ دنیا میں آیا جناب علی اکبر تو امام حسین نے بہت بانٹا. یعنی جو آتا تھا حسین کے دروازے پر وہ خالی نہیں جاتا تھا، خالی نہیں جاتا تھا. عزیزو میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں جو یعنی سبجیکٹ میں کچھ تیار کر لایا تھا اس پر گفتگو کروں، لیکن میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے بھی، جیسا ابھی مرثیہ کے ایک بند نے بھی پڑھا کہ جناب زینب نے 18 برس اس جوان کی پرورش کری. اور یہاں تک مدینے میں جب حسین سب کو بانٹ رہے ہیں، آپ بھی آؤ آپ بھی لے جاؤ، خوشیاں ہیں، اس لیے کہ علی اکبر آئے ہیں، شبیہ پیغمبر آئے ہیں. حسین جب زیارت کرنا چاہتے تھے اب تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ بغیر علی اکبر کو دیکھے حسین کو چین نہیں ملتا تھا. تاریخ بتلاتی ہے کہ رات کے سناٹے میں علی اکبر جھولے میں لیٹے تھے. جب جھولے میں لیٹ جاتے تھے حسین راتوں کو جناب علی اکبر کے جھولے کے قریب آتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. جناب زینب جب بیدار ہوتی تھی اور کوئی سایہ دکھائی دیتا تھا تو ایک مرتبہ بیدار ہو کر پوچھتی تھی کون ہے، تو حسین یہی جواب دیتے تھے زینب تمہارا بھائی حسین ہے. اے بھیا کیا علی اکبر کے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ علی اکبر کے بغیر نیند نہیں آ رہی؟ اے بہن زینب، ارے جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں، کبھی داہنے بازو، کبھی داہنے رخسار کا بوسہ، کبھی کھلا رہے ہیں. علی اکبر کو 1 گھنٹے کے لیے بھی حسین ایسا نہیں تھے جو علی اکبر کو نہ دیکھے. یہاں تک کہ زینب کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں، عباس کے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں، حسین کے سائے میں پرورش ہو رہی ہے. تربیت کی ذمہ داری زینب نے لی ہے، شجاعت اور فنون جنگ کی ذمہ داری ابو الفضل عباس نے لی ہے. اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے چلا تو حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جملہ اپنی زبان سے ریپیٹ کرتے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر قریب میں پہنچنے کے بعد میں کہا بابا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹا اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. بابا ہم حق پر نہیں ہیں میرے لال، ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے ایک ہی جملہ کہا، پھر اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمارے اوپر موت آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. یعنی اتنی محبت کرنے والا یہ جوان عزیزو جب مدینے سے چلا تھا تو عزیزو آپ جانتے ہیں آج بھی بہن اور بھائی کی محبت کا ذرا اندازہ لگائیے. یہ تو باپ بیٹے کی محبت ہے، ہر باپ اپنے
بیٹے سے محبت کرتا ہے عزیزو، چاہے وہ بیٹا نافرمان ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ محبت دل سے باہر. لیکن اگر کوئی ایسا بیٹا ہو تو اس باپ کی محبت کا کیا کہنا. میں نے یہی دیکھا ہے کچھ سال پہلے جب ہمارے جلوسوں پر، جب ہماری مجلسوں پر بم برسائے جا رہے تھے تو ہر ماں، ہر بہن جب اپنے بھائی کو، خصوصاً پاکستان میں نے دیکھا ہے، اپنے بھائی کو اس جلوس میں بھیجتی تھی تو ایک مرتبہ منت مانگتی تھی. منت کس کی مانگتی تھی؟ اے مولا تیرے جلوس میں بھیج رہی ہوں، تجھے علی اکبر کا واسطہ، جلوس سے میرا بھائی واپس آ جائے. اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. بہت سی بہنیں ہیں جن کے بھائی موجود ہیں، بہت سے بھائی ہیں جن کی بہنیں موجود ہیں، لیکن عزیزو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بہن کو چھوڑ کر بھائی مشکلوں میں اور وہاں سے گزر گیا ہو، چلا گیا ہو. لیکن عزیزو مجھے اتنا ضرور معلوم ہے، میں نے ایک بھائی، ایک بہن اور دیکھا. ایک بھائی کربلا چکا ہے، دوسری بہن جو ہے مدینے میں ہے. محبت کا یہ عالم ہے کہ جب علی اکبر چلے، جو قدم مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے، ارے سغرا ان قدموں پر بیٹھی ہوئی ہے، دنوں رات ایک ہی دعا کر رہی ہے، میرے اکبر کی خیر ہو، میرے اکبر کی خیر ہو. عزیزوں بہت سے باپ ایسے ہیں جن کے بیٹے اس دنیا سے گزر چکے. اللہ بیٹے کا داغ کسی باپ کو نہ دکھلائے، اللہ کسی باپ کو کسی بیٹے کا داغ نہ دکھلائے. اس لیے بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کے بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں. اللہ کسی بہن کو کسی بھائی کا داغ نہ دکھلائے. عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ علی اکبر میدان کربلا میں ہیں. عزیزوں حسین چاہتے ہیں کہ اکبر کو اصحاب سے پہلے بھیجیں، لیکن جیسے ہی اکبر کو تیار کیا، اصحابوں نے اپنی تلواریں نکال کر حسین کے خیمے میں آئے. مولا یہ نہ ہوگا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی آل پہلے شہید ہو جائے، آپ کے بیٹے قتل ہو جائیں، مولا ہم زندہ رہیں. ارے حسین مجبور ہو گئے، جاؤ. کبھی زہر ابن قین گئے، کبھی بریر گئے، کبھی سعید گئے، کبھی جون گئے، کبھی وہب قلبی گئے. جب اصحاب سب شہید ہو چکے، اب انصار کی باری آئی، اب ہاشمیون کی باری آئی. تاریخ بتلاتی ہے کہ اس وقت ہاشمیون میں عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے سب سے پہلے گئے ہیں. جناب زینب نے سب سے پہلے بھیجا ہے. بس مجھے اتنی ہمت دینا عزیزو، بہت مشکل وقت ہوتا ہے میرے لیے کہ میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ سکوں. بس دعا کرنا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو رونے کی ہمت دے، مجھے پڑھنے کی شجاعت دے. بس عزیزو، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تاریخ بتلاتی ہے کربلا میں کہ جیسی رخصتی جناب علی اکبر کی ہوئی، کسی شہید کو اس طریقے سے رخصت نہیں کیا ہے، اس طریقے سے. اور جتنا ٹائم جانے میں، جتنا وقت جانے میں جناب علی اکبر کو لگا ہے، اتنا وقت کسی کو نہیں لگا ہے. لیجیے انہوں محمد شہید ہو چکے، حسین قاسم کا لاشا لا چکے. ایک مرتبہ شبیہ پیغمبر باپ کے سائے میں پہنچتا ہے، سر کو جھکائے لیتا ہے، ایک مرتبہ سلام کرتا ہے، بابا میرا سلام قبول کیجئے. حسین کھڑے تھے، زمین پر بیٹھ گئے. کہا مجھے معلوم ہے علی اکبر تم کیا چاہتے ہو. بابا آپ تو دیکھ رہے ہیں، بابا آپ اجازت دیجئے میں مقتل میں جاؤں. یہ کیسے ممکن ہے. عزیزو تاریخ بتلاتی ہے بوڑھے باپ نے ایک مرتبہ جوان کے چہرے کو دیکھا. اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھلائے، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھلائے، اللہ کسی پر یہ مصیبت نہ لائے، نہ کسی بہن پر، نہ کسی بھائی پر. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. تاریخ بتلاتی ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا، حسین نے اجازت نہیں دی. حسین نے میرے لال، کیا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے، مرنے کی اجازت مانگے. ارے اس کا ہو اس باپ کے اوپر جو باپ زندہ رہے اور بیٹا اس کے سامنے شہید ہو جائے. عزیز و ایک مرتبہ تاریخ بتلاتی ہے بم مشکل حسین سے، میرے لال جاؤ خدا حافظ، میرے لال تو
शबीह पैगंबर था, जब अपने नाना की ज़ियारत करता था तो तुझे देख लेता था। तारीख बतलाती है एक मरतबा हुसैन ने कहा मेरे लाल मेरे से पहले अपनी फूफी माँ अपनी माँ से इजाजत ले आओ। तारीख बतलाती है अली अकबर खेमे में आए, एक मरतबा उम्मे लैला के खेमे में पहुंचे। अब जो उम्मे लैला के खेमे में पहुंचे क्या देखा, अरे उम्मे लैला मुसल्ले पर मौजूद है, सलाम किया, ए अम्मा अली अकबर का सलाम। ए मेरे लाल मैं समझ गई तू क्या चाहता है, ए मेरे लाल मैं समझ गई तू क्या मांगना चाहता है, तू क्या मांगना चाहता है। हे मेरे लाल जा उससे इजाजत ले जिसने 18 बरस पाला है। तारीख बतलाती है कि एक मरतबा अली अकबर उम्मे लैला के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में पहुंचे और एक मरतबा क्या देखा, ज़ैनब सर को झुकाए हुए खेमे की खाक पर बैठी हुई है। एक मरतबा फूफी को सलाम किया, ए फूफी अम्मा अकबर का सलाम। ज़ैनब ने अली अकबर को देखा, आंखों से अश्क जारी हुआ जैसे मेरे लाल क्या चाहता है। कहा फूफी अम्मा अब जाना चाहता हूँ, जरा मुझे इजाजत दीजिए मेरे लाल। अरे मैं तुझे कैसे भेज दूं जिसको 18 बरस पाला हो, जिसको 18 बरस पाला हो, परवरिश की हो। एक मरतबा अली अकबर कहते फूफी अम्मा अगर मुझे इजाजत ना दी तो आप दादी फातिमा को क्या मुंह दिखलाएंगी? क्या दादी फातिमा ना पूछेंगी ज़ैनब जिसको 18 साल पाला वो इतना अजीज। लेकिन मेरा लाल एक मरतबा ज़ैनब खड़ी हो गई, ए मेरे लाल तेरे जैसे सारे जवान अपने भैया पे कुर्बान कर दूंगे मेरे लाल, खुदा हाफिज। लेकिन अगर जा रहा है तो जरा ठहर जा। फिज़्ज़ा से कहा सारी खवातीन को ज़ैनब के खेमे में जमा कर ले, छोटी छोटी बच्चियां बच्चे आए। अकबर एक मर्तबा खवातीन के हल्के में है, ज़ैनब ने हल्का बनाया। तारीख बतलाती है एक मर्तबा मामा रखा, अली अकबर जाना चाहते हैं। ज़ैनब ने कहा रुक जा, रुक जाओ। एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं खेमों से करीब था, आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस खेमे से किसी के घर से जनाजे निकल रहे हो। जनाजा नहीं, जनाजे निकल रहे हो। एक मर्तबा ज़ैनब ने अली अकबर को चांद सी शक्ल को बीच में खड़ा किया, शबीह पैगंबर को खेमों की खाक को उठाया। एक मर्तबा अपने पर्दे को हटाया, अपने मकने को नीचे डाला, सर बिखराए, बालों को खोला, बीवियों को हुक्म दिया, ए बीवियों अरे आओ मेरा अकबर जा रहा है। बीवियों ने हल्का बनाकर मातम करना शुरू किया। तारीख बतलाती है कि 7 मरतबा खेमे का पर्दा उठा, कभी गिरा, पहली बार उठा, फिर गिरा, पहली बार उठा, फिर गिरा, कभी ज़ैनब पड़ जाती थी। मेरे लाल जरा आखिरी बार खुदा हाफिज कर लूं मेरे लाल। अजीजों मैंने माओ को देखा है कि जिनके बच्चे, जिनके जवान कहीं बाहर जाते हैं और माँ वहां पर मौजूद होती है, बार बार अपने बच्चे को लिपटाती है, मेरे बच्चे की खैर हो। उसको मालूम है मेरा बच्चा किसी काम से जा रहा है, पढ़ाई से जा रहा है। लेकिन जिस ज़ैनब को ये मालूम है कि जाने के बाद वापस नहीं आएगा, उस ज़ैनब के दिल से पूछे कोई जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ों मन्नत मांगना, ताबूत निकलेगा, हुसैन रद्द ना करेंगे। हाजत तलब करना, आप रोने के लिए बैठे हो, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आप गरीबुल वतन हैं, आपके घर वाले यहाँ नहीं है, लेकिन अजीजों आपको ये याद आता है ना, ये मंजर याद आता है ना कि आज हमारे यहाँ जुलूस निकल रहा होगा, आज हमारे यहाँ अलम निकल रहा होगा, आज हमारे यहाँ मेहंदी निकल रही होगी, आज फला जगह पर मजलिस हो रही होगी, हमारे घर में फर्श आज़ा शायद अकबर
اکبر کو بھی جاتے ہوئے یہ منظر یاد آیا، ارے مدینے میں ایک بہن کو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تاریخ بتلاتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب 7ویں بار خیمے کا پردہ اٹھا، علی اکبر باہر آئے تو میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کا قد چھوٹا تھا، گھوڑے تک نہیں جا سکتی تھی، لیکن علی اکبر کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی بھیا میدان میں مت جاؤ، بھیا جو گیا ہے اللہ 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 اللہ، فاطمہ کا گھر برباد، اللہ اللہ، زینب کی گود اجڑی، اللہ اللہ، ام لیلا کی گود اجڑنے والی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر خدا حافظ کر کر حسین کے پاس پہنچے، بابا رخصت کیجئے۔ عزیزو تاریخ بتلاتی ہے ضعیف امام، بوڑھا باپ کمر کو پکڑ کر خاک کربلا پہ بیٹھ گیا، میرے لال جا تو رہا ہے لیکن تیرے بندے نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی، بینائی لے لی، بینائی لے لی، عباس کے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ لیکن عزیزو تاریخ بتلاتی ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے بھی ہیں جب معمولی سے بچے اپنی ماں سے جدا ہوتے ہیں گھر سے، تو ایک مرتبہ ماں چند قدم چلتی ہے، پیچھے چلتی ہے، میرے لال ذرا واپس تو آ، مڑ کے تو دیکھ، حسین نے بھی جب علی اکبر کو فدا کیا، رخصت کیا شبیہ پیغمبر کو، تو ایک جملہ کہا میرے لال جا تو رہا ہے، ایک وعدہ کر، کہا بابا وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، کہا جا تو رہا ہے لیکن جب تک میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ حسین کی نگاہیں ہیں، تھوڑی دور چلے تھے، ایک مرتبہ آواز دی اے اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، حسین کی بینائی ختم ہو گئی جوان کے جانے سے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ اکبر چلے، تاریخ بتلاتی ہے کہ حسین پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، آواز دے رہے کچھ فاصلہ ہو گیا۔ میں نے ایک عالم سے سنا، ارے جب اکبر نہ رکے سامنے سے کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو کہہ رہی ہے اے اکبر میرا لال تیرے پیچھے پیچھے، حسین خاک پر گرے، فاطمہ زہرا، اکبر باپ کو اٹھاؤ۔ اکبر گھوڑے سے اترے، باپ کو سنبھالا، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، ایک جملہ کہا میرے لال اگر کاش صاحب اولاد ہوتا تو تجھے معلوم ہوتی ضعیف باپ کس طریقے سے جوان بیٹے کو رخصت کرتا ہے۔ لیجیے اکبر چلے، ایک مرتبہ اکبر نے تلوار کو نکالا، ادھر حسین اونچائی پر پہنچے، ادھر زینب اونچائی پر کھڑی ہوئی، فضہ کو آواز دی فضہ تجھے میرے ماں کی حق کی قسم ذرا میرے بھیا پہ نگاہ رکھنا۔ زینب کی نگاہ حسین کے اوپر تھی، حسین کی نگاہ علی اکبر کے اوپر تھی۔ عزیزو علم جیسے جیسے جھکتا تھا، جیسے جیسے جھکتا تھا، ایک مرتبہ زینب ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، میرے اکبر کی خیر ہو، میرے اکبر کی خیر ہو۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ بہت زبردست پہلوان جناب اکبر کے مقابلے پر آیا، حسین خیمے میں آئے، زینب سے فرمایا اس کی ماں سے کہو اکبر کے لیے دعا کرے، بہت زبردست پہلوان ہے جو اکبر کے مقابلے پر آیا ہے۔ ایک مرتبہ عزیز و تاریخ بتلاتی ہے حسین یہ کہہ کر ام لیلا نے مصلے کو بچھایا، اے یعقوب کو، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، تجھے اسی کا واسطہ میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی اللہ
تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اب جو دیکھا تو سامنے اکبر کھڑے ہیں۔ اے میرے لال، باپ نے گلے میں باہیں ڈالی، ایک خواہش کری بچپنے میں علی اکبر نے خواہش کی تھی، بابا مجھے بغیر موسم کے انگور چاہیے، مجھے اناج چاہیے۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، بغیر موسم کے جنت سے انگور آ گئے۔ اناج چاہیے بغیر موسم کے، حسین نے ہاتھ بڑھایا۔ اکبر کی ہر تمنا کو پورا کیا ہے حسین نے، ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ لیکن ایک جگہ تھی جب اکبر نے تمنا کری، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان اشکیا کو دکھاتا۔ حسین نے اپنے منہ کو کھولا، بیٹے اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے۔ اب جو اکبر نے ڈالی، زبان کو نکال لیا۔ بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں، مر جاؤ عزیزو، شہید ہو جاؤ۔ اکبر کے ساتھ محشور ہو گئے، ارے سروں کو پیٹو آل محمد پہ، حسین پہ، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ اکبر دوبارہ چلے، تاریخ بتلاتی ہے اب میرے میں ہمت نہیں، نہ تمہارے میں ہمت ہے، آوازیں بلند ہے، میں نے تمہیں اکبر کے حوالے کیا، تم جانو اور اکبر جانو۔ میں پڑھ رہا ہوں عزیزو، ادھر حسین کھڑے ہیں، ذرا سا آوازوں کو روکی، میری بات سن لیجئے عزیزو، ادھر حسین کھڑے، اکبر چلے، ایک مرتبہ حملہ میمنہ پہ میسرہ پر کیا، فوجیں علمان 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 علمان، فوجوں میں گل ہوا، تم نہیں جانتے یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ علی کی شجاعت ہے، اس کو جنگ کے فنون عباس نے سکھلائے ہیں، اس کو گھیر کر مارو۔ لیکن کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، پھر بھی اکبر جو ہے ان کے قبضے میں نہ آئے۔ تاریخ بتلاتی ہے کسی نے مشورہ دیا حسین ابن عمیر کو کہ تو درخت کی آڑ میں چھپ جا۔ اکبر جیسے ہی حملہ کرتا ہوا آگے آئے، تو نیزے کی علی سینے میں لگانا۔ ادھر اکبر نے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کیا، جیسے ہی حملہ کیا حسین ابن عمیر نے ایک برچھی لی، برچھی لینے کے بعد اکبر کے سینے میں لگی۔ ایک مرتبہ ادھر اکبر گرے، ادھر حسین گرے۔ جملہ سنیے، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے عزیزو، سلامت رکھے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب جیسے ہی اکبر گرے، ایک جملہ کا السلام علیکہ، یا بتا ہو اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر حسین گرے، جب حسین سے کھڑا نہ ہوا گیا تو کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے، کہتے جاتے ہیں این الاکبر، این الاکبر، این الاکبر۔ اپنے ہاتھوں سے دکھائی دیتا نہیں۔ اگر جب اٹھا نہ گیا تو حسین نے اپنی کونیوں کا سہارا لیا، ارے اکبر کے قریب تک پہنچے، کیا دیکھا؟ اکبر خاک پر ہیریا رگڑا ہے، زانو کو سر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ کہا اکبر تو کہاں ہے؟ اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دے۔ اکبر اے میرے لال اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دے۔ جناب اکبر نے کہا بابا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے وجہ کیا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کا پھار۔ ایک مرتبہ حسین گھبرا گئے، تاریخ بتلاتی ہے اکبر جوان سینہ، حسین نے آستین کو پلٹا، گھٹنے کو خاک کربلا پر دیکھا، نجف کا رخ کیا، برچھی کو نکالا، یا علی مدد۔ اب جو برچھی آئی، برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ